سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین
چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ سلم علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ دے دعا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں دشوار ہو گیا ہے دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا جینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم میری پیاس کب بجھے گی میری پیاس کب بجھے گی میرے ساتھ ہے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللہ رب العزت یہ قرآن مجید البرہان الرشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے خبردار جو میرے اولیاء ہیں میرے دوست ہیں جن کے پاس ولایت کی سند ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے میں گفتگو کا آغاز علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں وہ گفتار دل برانہ انداز قاہرانہ آج امت کے پاس وہ گفتار نہیں وہ کردار نہیں کون سی گفتار نہیں اور کون سا کردار نہیں نہ امت کے پاس آج مولا علی والا کردار ہے اور نہ مولا علی جیسا وہ گفتار ہے نہ گفتگو علی جیسی نہ سیرت علی جیسی
نہ صورت علی جیسی نہ عمل علی جیسا۔ آج امت جو ذلیل ہو رہی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا۔ چند باتیں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ باادب ہو کر جو ولایت کے تاجدار بھی ہیں، شیر خدا بھی ہے، تو شوہر بطول بھی ہے، داماد رسول بھی ہے، نفس رسول بھی ہے، تو اس علی کی شان اور کیا شان کہ جب بدر میں گئے تو جو اونٹ حضور کے نام تھا، منسوب تھا، اس اونٹ کو 3 حصوں میں جب تقسیم کیا گیا، 3 افراد کے لیے تقسیم کیا گیا، تو پہلا فرد خود آقا تاجدار مدینہ تھے اور دوسرے مولا علی تھے، جن کی سواری کے اندر علی کا حصہ ہو۔ اور جب حضور مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، اور جب انصار اور مہاجر کو بائی بائی بناتے چلے گئے، تو جب سارے مہاجر اور انصار بائی بائی بنا دیے گئے، تو آخر پہ آقا تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے اور ساتھ علی المرتضیٰ رہ گئے۔ علی نے پوچھا آقا میں کس کا بھائی بنوں؟ تو آپ نے فرمایا تو پسند نہیں کرتا کہ تم میرا بھائی ہو؟ فرمایا آج کے بعد علی اور میں بھائی بھائی ہے، علی اور میں بھائی بھائی، علی تو میرا بھائی ہے۔ تو وہ علی، اس کی شان اس سے بڑھ کر کیا کہ سواری میں بھی حصے دار اور برادری کے اندر بھائی ہونے کے ناطے بھی حصے دار۔ اور حضور نے فرمایا علی تجھے خوشی نہیں کہ جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہ تجھ کو میرے ساتھ ہے، لیکن سبب یہ ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ یہودیوں نے علی کو تانا دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے علی المرتضیٰ کو اہل بیت اطہار کی حفاظت کے لیے مدینے میں چھوڑا، تو یہودیوں نے جب تانا دیا نا کہ علی تو شیر خدا ہے، تو جناب فاتح خیبر ہے، تو لڑنے والا ہے، تو آج مدینے میں کیا کر رہا ہے؟ تو جب حضور کو پتہ لگا کہ یہودی میرے علی کو تانا دے رہے ہیں، تو حضور نے پھر فرمایا کہ علی تو خوش ہو جا، تجھے جو موسیٰ کو، جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی وہی تجھ کو مجھ سے ہے۔ یہ خوشخبری علی کو کہاں ملی؟ جب علی نے آقا و مولا کا حکم مانا، جب آقا مولا کا حکم مانا، اس حکم کے آگے سرخم تسلیم کیا، تو پھر علی کو یہ شان ملی کہ جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہ علی کو حضور سے ہوئی۔ غزوہ بدر میں دیکھو تو علی آگے آگے، وہ غزوہ حنین میں دیکھو علی آگے آگے، پھر غزوہ خندق میں دیکھو علی آگے آگے، پھر غزوہ خیبر میں دیکھو علی آگے آگے۔ ایک مارکہ جس میں آپ نہ گئے وہ غزوہ تبوک، اور وہ بھی حضور کے حکم کے مطابق نہیں گئے، تو علی جہاں دیکھو صف اول میں نظر آتا ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا، وہ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی۔ وہ علی المرتضیٰ جب غزوہ خیبر کے موقع پر آپ جب خیبر پہنچے ہیں تو وہ منظر کیا ہے، میں صرف وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں درد ہے، اشوب چشم ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھ میں درد ہے۔ علی المرتضیٰ کو جب پتہ لگا کہ میرے آقا، میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جانب سفر کر رہے ہیں، تو علی المرتضیٰ نے پسند نہ کیا کہ علی بستر پر رہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر علی المرتضیٰ جب خیبر پہنچے، تو خیبر تب پہنچے جب حضور نے فرمایا کہ صبح میں علم اس کو دوں گا جو جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ ساری رات صحابہ بے چین رہے
کہ شاید وہ علم ہمیں ملے، وہ علم حضور کا ہمیں ملے، لیکن جب دیکھا کہ حضور نے صبح نماز پڑھائی، فرمایا علی کدھر ہیں، علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور علی وہ آ رہے ہیں، اور حالت کیا ہے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور علی آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور علی آ رہے ہیں، علی کو آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ۔ کہا علی یہ علم تھام اور جا کر وہ قلعہ فتح کر۔ فرمایا حضور، عرض کی حضور آنکھوں میں درد ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو حضور نے اپنا لعاب دہن، ساری کائنات کی حکمتیں اس لعاب دہن پہ قربان، جس لعاب دہن سے علی کی آنکھ کو شفا ملتی ہے، جس لعاب دہن سے ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ جڑ جاتی ہے، جس لعاب دہن سے حضرت معاذ کا کٹا ہوا بازو جڑ جاتا ہے، جو لعاب دہن صدیق کے پاؤں پر لگے تو تکلیف دور کر دے، وہ لعاب دہن جو خالی کنویں میں گرے تو میٹھا کر دے، ساری حکمتیں۔ وہ تم کون سے ڈاکٹروں کی باتیں ہمیں سنا کر موت سے ڈراتے ہو؟ ساری حکمتیں ایک طرف، حضور کا لعاب ایک طرف، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کو جب حضور نے بلایا، آنکھوں میں لعاب لگایا، تو آپ فرماتے میری آنکھوں کی تکلیف رفع ہو گئی، دور ہو گئی، اور وہ علم تھام کر جب علی نکلے تو سامنے قلعہ تھا، ناام قلعہ، نام یاد ہے کہ نون الف عین میم، ناام قلعہ، جس کے اندر یہودیوں کا سردار مرحب تھا، اور اس مرحب کی شان کیا تھی کہ وہ تنہا 1000 لشکر کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا۔ مولا علی کو حضور نے فرمایا علی جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے ان کو پہلے دعوت دینی ہے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں، ان میں سے ایک بھی مسلمان ہو جائے تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ ایک مسلمان ہو جائے، کیونکہ یہ اصول تھا جو بھی فاتح بنتا تھا اس کو 100 اونٹ سرخ دیے جاتے تھے تحفے کے اندر، انعام کے طور پر۔ مولا علی پاک نے جب آپ حضور کا علم گاڑا، اور آپ کو پتہ ہے وہ علم، اس علم کی شان کیا ہے، اس پرچم کی شان کیا ہے، اس پرچم رسول کی شان کیا ہے، اس پرچم کا نام کیا ہے، اس پرچم کا نام عقاب ہے، کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس پرچم کا نام عقاب ہے، ثابت ہوا وہ اب رکنے والا نہیں، اس چاروں سو ساری کائنات میں لگنے والا ہے، اور وہ حضرت امام مہدی آ کر لگائیں گے۔ جو کام علی نے کیا وہ آگے علی کا بیٹا کرے گا، اور مولا مرتضیٰ نے وہ علم جو تھاما، وہ علم کس کی چادر کا تھا؟ وہ ہر چیز جو بنتی ہے کسی کپڑے سے بنتی ہے نا، پرچم بھی کسی فیکٹری سے نکلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، جو آپ صفائی کے لیے کپڑا استعمال کرتے ہیں، زمین پر پھیرنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں استعمال کرتی ہیں، وہ بھی کپڑا ہوتا ہے، لیکن جو کپڑا علم کی صورت میں ہو اس کی شان اور ہے، اور جو صفائی کی صورت میں ہو اس کی شان اور ہے۔ وہ کپڑا، وہ چادر سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تھی، جو کہ حضور نے اس کو علم بنایا، اور اس علم کا نام کیا ہے؟ عقاب۔ اور علم تھاما کس نے ہے؟ علی المرتضیٰ نے۔ تھاما کس نے ہے؟ علی المرتضیٰ نے، جو حضرت عائشہ الصدیقہ کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں۔ میں دادا مرشد فرمایا کرتے تھے خوف کرو، عائشہ کی عزت کا پاسبان خود علی ہے، یہ صرف پرچم نہیں تھاما۔ علی نے قیامت تک ان لعنتیوں کو بتایا جو عائشہ الصدیقہ پر بھونکتے ہیں، بتایا کہ عائشہ کی محافظ، اس کی عزت کا محافظ میں علی ہوں۔ اب عائشہ کی عزت اچھالنا در حقیقت علی سے لڑنا ہے، اور جو علی کی ایک دفعہ کاٹ جو علی کاٹ دے وہ دوبارہ اٹھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مرحب اٹھ سکا ہو؟ یہاں پہ آ کے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرحب تو نیم ہے پڑا سر مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم سر مقتل ہے پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، یہ کہ مارا علی کا ہے۔ جو علی کا مارا ہے، نہ خدا کی خدائی ساتھ دیتی ہے، نہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ساتھ دیتی ہے۔ بے شک۔ تو جو عائشہ الصدیقہ پہ انگلی اٹھا رہا ہے وہ علی کا محب نہیں ہو سکتا، جو علی کا محب ہے وہ عائشہ کا غلام ہوگا، لیکن جو عائشہ پہ انگلی اٹھائے وہ علی کا غلام نہیں، علی کا گستاخ بھی ہے اور غدار بھی ہے۔ علی کی سیرت کیا ہے؟ جو حضور سے نسبت رکھے اس کا ادب کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جب عائشہ صدیقہ پر انگلی اٹھائی، حضرت عائشہ صدیقہ پر انگلی اٹھائی کافروں نے، یہودیوں نے، تو حضور غمگین ہو گئے، حضور غمگین ہو گئے، خاموش بیٹھے رہے، انتظار میں تھے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے۔
میرا رب کیا فرماتا ہے؟ تو علی نے اپنے حضور علیہ السلام نے اپنے چاروں یاروں کو بلایا، فرمایا کہ صدیق آپ بتائیں عائشہ کے متعلق آپ کا خیال کیا ہے، عمر آپ بتائیں، عثمان آپ بتائیں، علی آپ بتائیں، اب سنو علی گواہی سیدہ پاک کے متعلق کیا ہے۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نعلین مبارک آپ نے ایک مرتبہ پہنی اس پر جون کا خون لگا، وہی اتری اے محبوب یہ چپل اتار دیجئے، جوتا اتار دیجئے کیونکہ اس پہ ناپاک خون لگا ہے۔ علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا، وہ خدا جو آپ کو اتنے سے خون ناپاک خون کے ساتھ نہیں رہنے دیتا، وہ بلا ناپاک عورت کے ساتھ رہنے دیتا آپ کو؟ وہ عائشہ پاک ہے، مطہر ہے، طاہر ہے، ساری امہات المومنین میں جو سب سے بڑی محدثہ ہے اس کو عائشہ کہتے ہیں۔ 2210 احادیث غالباً سیدہ عائشہ پاک سے روایت ہے۔ یہ جتنے مسائل غسل کے ہیں یہ امت کو حضرت عائشہ کے صدقے ملے ہیں۔ اگر یہ عائشہ پاک نہ ہوتی تو آج امت ناپاک رہتی۔ یہ جتنے ازواجی زندگی کے مسائل ہیں یہ سیدہ عائشہ کے صدقے ملے ہیں۔ اگر سیدہ نہ ہوتی تو آپ کی نمازیں نہ ہوتی، آپ کا قرآن کی تلاوت قبول نہ ہوتی، کیونکہ جو حالت وہ غسل میں جنم میں ہوگا، نہ پاکی میں ہوگا، اس کی نہ عبادت قبول ہے نہ کلمہ قبول ہے۔ تو یہ جو نمازیں قبول ہو رہی ہیں یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا صدقہ ہے۔ ان لانتیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ علی کا کامیاب کردار کیا ہے خیبر کے موقع پر، اور یہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ علی المرتضیٰ 1600 کا لشکر حضور کا، 1600 صحابہ خیبر میں موجود، 1400 پیدل چلے ہیں، 200 کے پاس سواریاں تھیں، صرف 200 گھوڑے۔ پھر وہ سوال میں کر رہا ہوں، صحابہ نے عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ ابھی ہم نے بدر، ابھی ہم نے احد میں جانیں دی ہیں، حضور ابھی تبوک میں، ابھی حضور ہم نے غزوہ خندق میں قربانیاں دی ہیں، حضور ابھی خیبر کی طرف چل دیے، ابھی خیبر کی طرف چل دیے۔ بس صحابہ کو حکم ہوا اور وہ سفر 156 کلومیٹر کا سفر مدینہ سے خیبر کی جانب، اور میرے حضور نے اتنی تیزی سے طے کیا کہ 3 راتوں کے اندر وہ سفر طے کیا، 3 راتوں کے لیے وہ سفر حضور نے کس کے لیے طے کیا؟ بس میرا یہ سوال ہے، 156 کلومیٹر جانا، 156 کلومیٹر آنا، یہ ملاؤ کتنے کلومیٹر بنتے ہیں؟ اور میرے حضور نے پیدل طے کیے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہم تک خدا کی بات پہنچ جائے۔ لیکن اگر آج ہم حضور کے غزوات کی بھی قدر نہ کر سکیں، آپ کے چلنے کی قدر نہ کر سکیں، تو پھر امت کو امام مالک کے فتوے کے ذریعے مر جانا چاہیے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جب سامنے قلعے کے موجود تھے، ایک قلعہ نہیں تھا خیبر کا، یہودیوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی بستیاں بنائی تھیں اور ہر بستی کا اپنا قلعہ تھا، ہر بستی کا اپنا قلعہ تھا۔ صحابہ کی حالت کیا ہے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے، اب تو بھوک سے ہمارے پیٹ کے اندر طاقت نہیں کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو سکیں۔ میرے حضور نے ہاتھ ہے یا اللہ ان عاشقوں کو، ان سماع رسالت کے پروانوں کو وہ قلعہ فتح کروا جہاں سے خوراک ملے۔ میرے علی نے جب قلعہ نام فتح کیا تو وہاں سے کھانے کی پینے کی اشیاء ملی، اور سب سے پہلے مولا علی کے مقابلے میں کون آیا؟ سب سے پہلے اس مرحب کا بائی حارث آیا۔ اس نے آ کے بڑا فخریہ، اس نے عربی کے شعر پڑھے کہ میں حارث ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری ماں نے میرا نام یہ رکھا ہے۔ مولا علی اس کے سامنے آئے، ایک ہی وار کیا، اس کو کاٹ کے واسطے جہنم کیا۔ پھر علی پارے میں اور لے کر آؤں، پھر وہاں سے عامر نکلا، ان کا سردار، یہودیوں کا سردار عامر آیا۔ حضور نے فرمایا علی اس کو دیکھ رہے ہو، اس 5 گزے کو، 5 گز کا کہتا، 5 گز کو دیکھ رہے ہو، علی اس کو مار ڈالو۔ علی پاک نے وار کر کے پہلے پنڈلی کاٹی، پھر اس کا سر کاٹا۔ پھر اس کے مقابلے کے اندر کون آیا؟ پھر ایک اور سردار نکلا، اس کا نام یاسر تھا۔ تو حضرت زبیر بن عوام جو حضور علیہ السلام کی پھپھی کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا علی آپ کہہ رہے ہیں اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ آپ کی جو پھپھی تھی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ کہیں میرے بیٹے کو مار تو نہیں دے گا یاسر یہودی؟ فرمایا نہیں، تمہارا بیٹا اس کو مار دے گا۔ جب حضرت زبیر بن عوام نے یاسر کو واسطے جہنم کیا تو وہاں بھی میرے حضور نے فرمایا
کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، یعنی حواری کا مطلب مددگار۔ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اور زبیر کون؟ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر میں مرحب نکلا، اب اس کا بھائی بھی پاس سے جنم ہو چکا ہے، تکلیف تھی، باہر نکلا، مولا علی کے سامنے آیا، عربی کے شعر پڑھے تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں عربی لغت کے اندر شعر کے لیے 600 لفظ ہے، شعر کے لیے 600 لفظ ہے۔ حیدر بھی شعر کہتے ہیں، حمزہ بھی شعر کہتے ہیں، غضنفر بھی شعر کہتے ہیں۔ یہ شعر کی حالتوں کے مختلف نام ہیں۔ غضنفر اس شعر کہتے ہیں جو شعر اپنے شکار کو جب دبوچتا ہے، پکڑتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اس حالت کو غضنفر کہتے ہیں۔ اور جس حالت کے اندر شعر اپنے شکار کو چیر ڈالے اس حالت کو حیدر کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ نے وار کیا، مرحب دو ہی سے، مرحب دو ہی سے ہو گیا، خیبر کا وہ قلعہ فتح ہوا۔ نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو رمضان تو نہیں ہوگا، یہ بچھڑ رہا ہے، لیکن زندگی رہی تو حضور کا ذکر اسی طریقے سے ہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ وہ صحابہ نے جو بھوکیں برداشت کی ہیں ان بھوک کے اوپر ذکر کروں گا۔ اگر آپ دوستوں کو ذوق ہو، شوق ہو، آپ کا دل کرے کہ ہم صحابہ کی وہ داستان سنیں کہ کیسے انہوں نے پیڑ پتھر باندھ کے اپنے یار کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، تو آج آپ کو اپنی پیڑ کی فکر ختم ہو جائے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ حضور کے صحابہ کا صدقہ۔ اب آگے چلتے ہیں، بات ختم کروں۔ صحابہ کے مقام پر، صحابہ کے مقام پر جو خیبر سے تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگایا گیا، حضور نے فرمایا کھانا لاؤ۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صرف 70 بچے ہیں، صرف 70 بچے ہیں۔ اور میرے حضور کو ان جانثاروں نے شکوہ نہیں کیا، صرف 70 پی کر، صرف 70 پی کر۔ آج ہم من پسند کے کھانے کھا کر بھی حضور سے محبت نہیں کرتے، حضور کی آل کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ صحابہ 70 پی کر خیبر پہنچ جائیں، اور آج امت چھوٹا بڑا گوشت کھا کر کشمیر نہیں پہنچ سکتی، فلسطین نہیں جا سکی امت۔ وہ صحابہ 70 پی کر میدان جہاد میں چلے گئے۔ طاقت کھانے کا نام نہیں، طاقت کھانے کا نام نہیں۔ آپ پوچھیں گے دلیل اس کی، وہ تو صحابہ تھے، حضور کو دیکھ لیتے تھے۔ ہاں میں مانتا ہوں وہ صحابہ تھے، حضور کو دیکھ لیتے تھے، بھوک مٹ جاتی تھی۔ اور میں اس صدی کے مجدد کی بات کرتا ہوں، حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکبر کا دور ہے۔ اکبر نے کہا سارے پیروں کو فقیروں کو مجھے سجدہ کرو، دین اکبری ایجاد کر دیا، دین اکبری ایجاد کر دیا۔ سارے پیر ملا جھک گئے اکبر کے آگے، نہیں جھکا تو سرہند والا شیر نہیں جھکا، مولا علی کا دیوانہ نہیں جھکا۔ اس نے ایک سازش کھیلی، ایک سازش کھیلی، اپنے پہلوانوں کو کہا، پہلوان بھی کون؟ درباری پہلوان۔ کہا کہ جب مجدد پاک آئے میرے سامنے آئے تو ان کا سر تھوڑا سا جھکا دینا، ان کا سر تھوڑا سا جھکا دینا، ساتھ ہی فتویٰ صادر کر دینا۔ مفتیوں کو کہا کہ فتویٰ صادر کر دینا کہ مجدد الفسانی نے بھی سجدہ کر دیا ہے۔ اس کو صرف ایک ہستی سے ڈر تھا، وہ مجدد الفسانی کی ہستی تھی۔ حضور مجدد پاک جب وہاں پہنچے دربار کے اندر تو پہلوانوں نے اس کے اشارے پر سارے سیدھا کرنا چاہا، جھکانا چاہا، تو حضور مجدد پاک نے اپنا سر اقدس ایسے موڑ لیا، 40 پہلوان مل کر سیدھا بھی نہیں کر سکے۔ کون سے گھوٹے پیے مجدد پاک نے؟ کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ جو علی علی کرے ان کے وجود کے اندر طاقت بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ جب ذکر علی کا اللہ کی عبادت ہے تو ذکر علی کی بعض طاقت ملے گی، وہ بھی اللہ کی طاقت ہے۔ حضور مولا علی کے چند اقوال سنتے چلے جائیں۔ یہ تو تھی سیرت۔ اب مولا علی کا طریقہ کیا ہے، تقوی کا معاملہ کیا ہے؟
مولا علی پاک فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ وہ کنویں میں گرے اور کنویں کا پانی کھیت کو لگے، مکئی کو لگے، اور مکئی کھائے بکری اور پھر بکری دے دودھ، تو علی وہ دودھ پینے کا بھی قائل نہیں۔ یہ ہے تقویٰ علی کا۔ علی والے ایسے ہوتے ہیں، حرام پہ تھوکتے نہیں، وہ علی والے ہیں۔ جو تخت سکندری پہ نہ تھوکے وہ علی والے ہیں۔ اور مولا علی پاک نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ گرے کنویں میں اور وہ کنواں بعد میں اس کے اوپر آبادی آ جائے، وہ کنواں ختم کر دیا جائے، عمارت بنا دی جائے، تو علی اس عمارت پر کھڑا ہو کر اذان بھی دینے کا قائل نہیں۔ اور پھر مولا علی پاک نے فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ گرے دریا میں، پھر وہ جنا دریا ہو جائے خشک، پھر وہاں پہ اگے گھاس، وہ گھاس علی اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ آج امت علی علی کہہ کر شراب بھی پیے، بھنگ بھی پیے، چرس بھی پیے، فیم بھی کھائے، پھر وہ کہے علی علی۔ علی کا تعلق تقویٰ والوں کے ساتھ ہے، علی کا تعلق امامے والوں کے ساتھ ہے، علی کا تعلق مسواک والوں کے ساتھ ہے، علی کا تعلق بھنگ والوں کے ساتھ کوئی نہیں۔ لیکن امت سمجھتی ہے کہ علی کا تعلق بھنگ والوں کے ساتھ ہے، علی کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور خیبر کے واپسی پر پھر جب غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عبدود خندق پھلانگ کر آیا تو میرے حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے میں نکلے؟ تو میرے علی کھڑے ہوئے، فرمایا حضور میرے علی نے وار کیا، 2 حصے کیے۔ وہاں پہ میرے حضور نے جوش میں آ کر، موج میں آ کر فرمایا کہ ثقلین کے ولیوں کی عبادات ایک طرف اور علی کی یہ ضرب ایک طرف۔ یا علی یا علی 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 یا علی۔ اور ایک بات جو بڑی تکلیف ہے لوگوں کو یا علی مدد سے، 2 منٹ کے اندر بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی، وقت قلیل ہے۔ بہت تکلیف ہے یا علی مدد سے۔ آپ کہہ ذرا یا علی مدد، یا علی مدد۔ ثابت کروں گا، ہمیں کسی مفتی کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے فتوے کی، مفتی کے فتوے کی، عالم کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ آؤ اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے بانوے یا تاج دار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ پھر ذرا پڑھے بانوے یا تاج دار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھے مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال کا عقیدہ کیا ہے کہ علی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، لیکن کس کی مدد سے؟ اس کی مدد سے۔ میرا ایک سوال ہے، حدیث سب پڑھتے ہیں لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں حدیث کو سمجھتا کوئی ہے۔ وہابی بھی کہتے ہیں مولا علی کو مولا کہتے ہیں لیکن دوست کے معنوں میں، لیکن دوست کے معنوں میں عربی لغت پڑھو، مولا کا معنی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مددگار بھی ہے، تنہا بھی ہے۔ علی جیسا کوئی ہے؟ حضور جیسا کوئی ہے؟ یہ تنہا ہے اپنی شخصیات کے اندر۔ ہم علی کا اور مولا کا معنی دوست بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوست کا معنی لیتے ہیں، مشکل کشا کا معنی نہیں لیتے، یہ شرک ہے۔ میں پوچھتا ہوں دوست کیا کرتا ہے؟ بس اتنا سوال ہے ان کے لیے۔ ایک محاورہ ہے، دوست وہ جو مشکل میں کام آئے، دوست وہ جو مشکل میں کام آئے، تو علی وہ جو مشکل میں کام آئے۔ دوست مشکل میں مشکل کشائی کرتا ہے، مصیبت میں حاجت روائی کرتا ہے۔ علی وہ علی نہیں جو مشکل کشائی نہ کرے، جو اپنے چاہنے والے کی حاجت روائی نہ کرے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ علی کی مدد کہاں ہے؟ اور جس پاکستان میں بیٹھے ہو یہ علی کی مدد سے بنا ہے۔ وہاں منڈیر والے اٹھے، آلو مہار والے اٹھے، یہ سب سید۔ وہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف والے اٹھے، وہ بھی سید۔ آستانہ علی پور سید والے، علی پور سیدہ شریف والے اٹھے، وہ بھی سید۔ یہ سب علی کے لال ہیں۔ مدد یہ نہیں کہ علی بنفس سے نفیس باہر آ کے مدد کرے، علی اپنے لال کے ذریعے چاہے تو مدد کرے، چاہے تو وہاں پہ بیٹھ کے نجف اشرف کے اندر بیٹھ کے مدد کرے۔ علی علی ہے، علی علی ہے، اسے کوئی مشکل نہیں۔
علی کو کوئی مسئلہ علی کا لال سید جماعت علی شاہ ایک دفعہ کھڑے تھے، ایک قدم اٹھایا، اگلا قدم اٹھایا تو وہاں پہ ٹھہر گئے، پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے تو سنا تھا کہ جو ولی ہوتا ہے ساری کائنات اس کا 2.5 قدم ہے، میرے تو 2 بھی نہیں ہوئے، ساری دنیا ختم ہو گئی۔ جو علی کے لال کی طاقت کہ وہ ساری دنیا کو دیکھ لیتا ہے، تو علی کو نہیں پتا کہ میرا چاہنے والا کہاں پکار رہا ہے۔ علی مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ بس انشاءاللہ آتے رہیں گے، یہ عشق و مستی کی باتیں سنتے رہیں گے، آپ کا یہ اپنا مقدر ہے۔ اب کیونکہ وقت نہیں ہے، نہیں تو اس مسئلے کے اوپر میں مزید بیان کرتا کہ یا علی مدد کہنا کس کس انداز سے درست ہے، لیکن آخر پہ یہی بات ہے کہ جو فقر مولا علی ہے اللہ اس کا ایک قطرہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب